الحمد للہ وکفی وخاتم الانبیاء ومرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بنا کسی دیری کے میں اپنے ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج کا تعلیمی نظام، اور یہ جو پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے ارشد ندیم جو اولمپکس میں ہمارے لیے گولڈ میڈل کر آئے ہیں پاکستان کے لیے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کرا، انہوں نے گیم کھیلے اور پاکستان کا نام روشن کرا اور اپنا بھی انہوں نے نام روشن کرا اور ہمارے ملک کا بھی نام روشن کرا۔ تو ان کو شاباشی ضرور دینی چاہیے تھی اور تھوڑی بہت جو انکم بھی دے دی جاتی، لیکن ہمیں عام عوام کو بتایا جاتا ہے، عام عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ وہ اس لیے ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہے اور ملک جو ڈیفالٹ چل رہا ہے، لیکن آپ نے 10 کروڑ روپے جو ہے اس کو دے دیے۔ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے نا تو وہ ہزار روپے بھی 10 روپے بھی سوچ کے جو ہے خرچ کرتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے ارشد ندیم کو صرف ایک گولڈ میڈل لانے پہ 10 کروڑ روپے جو ہے دے دی۔ آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کے پاس جو ہے ان جیسے پلیئرز کو دینے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کرکٹرز کو دینے کے لیے ہے، لیکن عام عوام کے حقوق کی جب بات آ جاتی ہے، ان کو پر خرچ کرنے کی جب بات آ جاتی ہے، ان کے مسائل حل کرنے کی بات آ جاتی ہے تو آپ حل نہیں کرتے، بلکہ آپ وہ بھی پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی این اے ہو، کوئی بھی ہو، جو ایسی حرکت کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے اور اس لوگوں کو لانا چاہیے جو عوامی حقوق کھیل رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں سے بھی جو ابھی منتخب میں بات کریں تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، سب کچھ، لیکن ارشد ندیم کو دینے کے لیے ان کے پاس 10 کروڑ روپے، اور ہمارے بے شمار کرکٹرز ہیں ایسے جو ہاریں یا جیتیں پیسہ ان کو ملنا ہے، جتنا گورنمنٹ نے طے کری ہوئی ہے ان کی سیلری اتنی ان کو ملنی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اپنے حقوق کی، عوام کے حقوق کی، تو ان کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگائے جاتے، ٹھیک ہے۔ ارشد ندیم کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت اچھا کرا، اس نے گولڈ میڈل جیتا، لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا پورا پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی کم نہیں ہیں، اور نہ ہی میڈیا کم ہے جو غلط خبروں کو ہمارے کو لا کے دکھا رہے ہیں کہ جو ہے ارشد ندیم غریب ہے۔ ارشد ندیم غریب نہیں ہے میری جان، آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، تقریباً 2 ملین جو ہے شاید اس کی نیٹ ورتھ ہے، 2 ملین، اور وہ وابڈا کا ملازم ہے۔ اور میرے کو جو پتہ لگا گوگل سے وہ یہ تھا کہ یہ پہلے 16 یا 15 گریڈ کا تھا یا چھوٹا گریڈ تھا، لیکن جب یہ جیتا ہے اس کے بعد سے اس کو 18 گریڈ پہ جو ہے ٹرانسفر دے دیا گیا اور یہ 18 گریڈ کا افسر ہے وابڈا میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ 16 یا 18 گریڈ کا ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ اس کو 18 گریڈ دے دیا گیا، اور جو ہے یہ وابڈا کا ملازم ہے، اور جو اس کے والد بتا رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، یہ غریب نہیں ہے۔ ارشد ندیم بہت امیر ہے، چلیں والد کی ہم نے مان لی کہ ہوگا کچھ نہ کچھ مسئلہ والد کے ساتھ، لیکن بچہ یہ ارشد ندیم جو ہے وہ امیر نہیں ہے۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ارشد ندیم امیر ہے، اپنے والدین کو بھی دیتا ہوگا وہ، تو یہ جو پورا ایک ڈرامہ سرکل چل رہا ہے نا، یہ میڈیا ہی نے اس کو آگے کرا ہے۔ میڈیا کبھی اس بچے کو آگے نہیں لائے گی جس نے آپ کے لیے فرسٹ پوزیشن حاصل کری تھی، حسن کے رات کا جو معاملہ مقابلہ ہوا تھا اس میں، اس کو کبھی میڈیا آگے ہائی لائٹ میڈیا نے کبھی نہیں کرا، لیکن ارشد ندیم کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ ہم جب بھی کوئی پلیٹ فارم کھولتے ہیں سوشل میڈیا کا ارشد ندیم آتا ہے۔ ارشد ندیم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں ارشد ندیم، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے خزانہ خالی ہے پھر بھی 10 کروڑ روپے آپ کے نکل گئے۔ میرا سوال حکومت سے، ارشد ندیم سے میرے کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہے حکومت نے جو حرکتیں کر رہی ہے، ہمارے کو بولتی ہیں خزانہ خالی ہے، عوام کے مسئلے حل نہیں کرتی، 10 کروڑ روپے فالتو میں دینے کے لیے، فالتو میں اس کو کوئی جو بچہ ہمارا جیتا ہے اس نے قرآن میں دین کو انہوں نے کوئی فوقیت نہیں دینی، لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنا، لیکن ان لوگوں نے دین کو کوئی فوقیت نہیں دینی۔ بچہ جیتا اس کے لیے ایک انعام کی رقم کا بھی انہوں نے نہیں بولا، اس کو مدرسے کے لوگوں نے ویلکم کرا، کوئی نہیں گیا اس کو ویلکم کرنے، حکومت کا بندہ، آپ ہی کا بیٹا تھا نا، آپ کے ملک سے ہی گیا نا وہ، کم وسائل میں آپ کے ہی ملک سے گیا نا وہ، اور اس نے دین کا نام روشن کرا اور ملک کا نام بھی روشن کرا۔ جب یہ لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنا تھا تو اس میں لا الہ الا اللہ والے کو دبایا جا رہا ہے،
لا الہ الا اللہ والے کو کوئی پروموٹ نہیں کیا جا رہا. اتنا اچھا بچہ جیتا, اس کو جو پروموٹ کرا وہ مدارس والوں نے نہیں کرا. اس کو جو پروموٹ کرا نا وہ مدارس والوں نے کرا. کوئی حکومت کے بندے کی کوئی اس کی تصویر اس کے ساتھ یا کوئی اور انعامی رقم کے حوالے سے کوئی نہیں. آپ نے صاف واضح کر دیا کہ آپ دین دشمن آپ ہو. آپ نے صاف واضح کر دیا کہ دین سے کے لیے وہ گیا, اس نے وہاں تلاوت کری بہت اچھی آواز میں, اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا, لیکن یہاں 10 کروڑ روپے دے دیے گئے. تو سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کسی کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو معذرت, ٹھیک ہے. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. میں نے بولا تھا کہ بنا کسی طریقے ٹاپک شروع کرتے ہیں, لیکن 2000 years later. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں. یہ مضمون میری آپ بیتی ہے. جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو ایک کرونا نام کی وبا کی وجہ سے تمام کام اور سلسلہ تعلیم بھی بند ہو گیا تھا, اور سارا کام آن لائن پر چلا گیا تھا. روز آن لائن لیکچر اور آن لائن اسائنمنٹ اور بہت کام. آن لائن میں لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جیسے کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں تو کسی کے پاس وائی فائی نہیں, یا کسی کے پاس موبائل موجود تو ہے پر استعمال کرنا نہیں آتا, یا ویب سائٹ نہیں کھل رہی, یا اور کچھ وجہ. یہ تو کرونا کے دوران تعلیمی نظام کا حشر و نشر تھا. اب بات کرتے ہیں موجودہ دور کے تعلیمی نظام کی. آغاز اسلام میں علم صرف قرآن و حدیث کی تعلیم کو کہا جاتا تھا, پر موجودہ دور میں علم دنیا میں موجود تمام علم و فنون کا علم کو تعلیم کہا جاتا ہے. آج کے دور میں تو علم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج کے دور میں آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ اپنے قومی ہیرو اور اسلامک ہیروز کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے. صرف 100% لوگوں میں سے 3% لوگوں کو ہمارے قومی اور اسلامی ہیروز کا پتہ ہے, جن میں سے ہمارے اساتذہ اکرام, بزرگ اور اسکول جانے والے بچوں کو معلوم ہے. اب تعلیمی نظام یہ ہے کہ ہر مضمون کی کاپی کا کام اور کتاب کا رٹا لگا لیں اور امتحان میں کامیاب ہو جائیں. امتحان میں کامیاب تو ہو جائیں گے, مگر ہمارے علم میں اس سے اضافہ کم ہی ہوگا. اگر ہم 100% پڑھتے ہیں تو ہمارے علم میں صرف 2% اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ 98 میں تھوڑا فائدہ اور تھوڑا نقصان ہوگا. اور آج کے دور میں کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں, جو ان بچوں کے علم میں اضافہ کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمارے تعلیمی نظام کو اچھا اور بہترین بنائیں, اور ایسے اسکولوں کو ہمیشہ قائم رکھے جو بچوں کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. آمین ثم آمین. ہمارے یہاں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں آپ رٹا لگا لیں کاپی کا اور بک کا, ٹھیک ہے, تو امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو ہے یہ رٹا غلط چیز ہے بالکل. اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو کریں. ہم بچوں کو ہم عادت ڈالتے ہیں رٹو طوطے کی, ٹھیک ہے نا. بچہ جو سمجھنا بھی چاہتا ہے نا, تو ہم بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو اس کو رٹو طوطے کی عادت ڈالتے ہیں, اور بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو اپنا ٹاپک بالکل صحیح سے سمجھا دیتے ہیں, اور اگر ان سے 100 دفعہ سوال بھی پوچھو نا تو وہ جواب دے دیتے ہیں. لیکن جو اساتذہ اپنی ذمہ داریوں سے برطرف ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں, ورنہ اس فیلڈ کو چھوڑ دیں. اس سے مستقبل بچوں کا برباد ہوتا ہے. اور آپ نے سندھ میں تعلیم کا حال دیکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے تعلیم کا حال ہے. باقی آل اوور ملک کی بات, کنٹری کی بات تو نہیں کر سکتا میں, کیونکہ میں نے آل اوور کنٹری کا تعلیمی نظام دیکھا نہیں ہے, صرف سنائی خبریں. لیکن جو سندھ گورنمنٹ کا نظام تعلیم ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سندھ گورنمنٹ کے نظام تعلیم کو بہتر بنائے, اور جو ہمارے حکمران ہیں اور بھی دو دوسرے لوگ ہیں ملک کے اندر امن قائم کرنے والے اور عوام کے مسائل حل کرنے والے, جو بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شرم و غیرت دے. سب کو نہیں, جو برے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, تو ان کو شرم و غیرت دے اور عوام کے مسائل بھی حل کریں اور سیکورٹی پرپس پہ بھی فوکس کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق ہمیں خود بھی نصیب فرمائے, اور جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک, تو ان کو بھی اس چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اگر کسی بھائی کو کوئی بات یا بہن کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, اپنے بھائی سے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.